ہوں، کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ ہم ڈیلی جو ہم یہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، تو محمد جو ہیں ان کے مطابق 1400 سال پہلے ایک رسول آئے تھے جو اب وفات پا چکے ہیں. جی، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو ٹوک الفاظ میں بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے بلسان قومی، کہ وہ اسی اس کی قوم قوم کی زبان بولتا تھا، زبان. اب اگر محمد جو ہیں وہ عربی بولتے تھے اور وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں تو وہ وہ صرف ہمارے اسی رسول کیسے قوم کے ہوتے ہیں؟ لیے تھے، وہ تو انہی کی قوم ہاں، کے لیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ محمد ہمارے رسول تو ہے ہی نہیں ہے، ہاں، وہ تو عربوں کے لیے تھے. اب وہ تو مسلمس کے عربوں کے لیے لیے ہے. کون سا رسول آیا؟ تو ہمارے ہمارے پاکستانیوں کے لیے، لیے ہمیں جو، ہاں پاکستانیوں کے لیے وہی پٹھانوں میں بات ہے، کون سا رسول آیا؟ ہاں بالکل ان کی زبان میں کون سا رسول ہاں، ہے. تو ہاں، محمد کو جو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھیں، میں اس پہ اعتراض نہیں کروں گا، ہاں، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے رسول ہیں آج کی ڈیٹ میں؟ نہیں، کیونکہ ہماری لسان تو ہے ہی نہیں ہے نا ان کی، ان کے ہاں، مطابق. ہاں، بالکل. اور سلمان بھائی، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہم لوگ تو اپنی زبان میں پڑھ کے بیان کرتے ہیں. ہم، اوکے اوکے اسماعیل، تو ہم تو اپنی زبان، تو ہم لوگ بھی اللہ کا کلام پڑھ کے. اچھا، آپ کو رسول کا تو پتہ ہے نا، اپنا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، کہ آپ یہی لیتے ہیں نا جی جی، جیسے. ہمارا تو کلیئر ہے، لیکن ان کا کافی زیادہ اس پہ کافی چیلنج ہو رہا ہے نا، کیونکہ اس کے مطابق تو محمد ہمارے رسول نہیں ہے. جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہاں، لیکن پھر ساتھ میں یہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا سلمان بھائی، کسی نے ڈراپ کیا ہے کیا سلمان بھائی کو؟ کیا ہوا، آپ بات کرتے کرتے نیچے چلے گئے؟ سوری، کیا ہوا سلمان بھائی؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، شاید میرے سگنل کا. ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی ہے. ہاں، میں یہ بس یہی مدعا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری مسلمان آئے نا، اس کو یہ آیت دیں، اس کو بولیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے 1400 سال پہلے آئے تھے اور اب چلے گئے ہیں، تو اس آیت کے مطابق تو وہ آپ کے رسول ہی نہیں ہیں. سلمان بھائی، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، اگر آپ دیکھیں جو درخت ہے، درخت وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور وہ آپ کو نا ہر سال، وہ بہار کا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، تو اس کے اوپر پتے اگتے ہیں اور پھول اگتے ہیں اور فروٹس اگتے ہیں اس کے اوپر، یا پھر ہاں ویجیٹیبل اگتے ہیں. تو وہ درخت جو ہے وہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بلکہ الٹا آپ کو فائدہ دے رہا ہے. کیسے؟ جیسے وہ ہر سال کے سال اس پہ خزاں کا موسم آتا ہے تو سارے پھل اور جو جتنے بھی اس کے اوپر گرین لیوز ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، بالکل گنجا سا ہو جاتا ہے ہر ہاں خزاں کے موسم میں. اور پھر بہار کا موسم آتا ہے تو نئے پتے اگتے ہیں، نئی چیزیں اگتی ہیں، تو نئی چیز. اسی طرح قرآن پاک جو ہے نا، یہ کتاب جو ہے، کتاب، اس کے اندر بھی آپ اس کو، کیونکہ باہر کی کتاب کو آپ آبزرو کریں گے، پڑھیں گے، پھر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، آبزرو کریں گے، آپ اپنی زندگی کی کتاب کو بھی پڑھیں گے، دنیا کی کتاب کو بھی پڑھیں گے، پھر اللہ کی کتاب کو. ان دونوں، جو آپ کے پاس دو کتابیں بنی ہیں، ان دونوں کتابوں کو لے کے پھر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کو جوڑیں گے، اور پھر آبزرو کریں گے، اور پھر آپ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. تو یہ جو درخت ہے جو ہمیں میسج دے رہا ہے نا، درخت کا میسج یہ ہے کہ میں بھی ہر سال کے سال وہ ہو جاتا ہوں، ختم ہو جاتا ہوں، میرے پتے جھڑ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو میں نئے سرے سے نئے پھل فروٹ پیدا کرتا ہوں. تو تمہارے اندر بھی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا نیا علم ہر دفعہ تمہارے پاس آئے گا، جتنی دفعہ پڑھو گے نیا علم آئے گا، اور وہ اس کے اوپر تم چپک جاؤ گے نا، پہلے والی باتوں کے اوپر چپک جاؤ گے اور اس سے ختم نہیں کرو گے، تو تمہارے اندر بہار کا موسم آئے گا ہی نہیں. تم خزاں کے موسم کے وہ نا لے کے بیٹھے رہو گے، اور جیسے وہ نا زبردستی اس کے اوپر ٹیپ لگا کے، فروٹس کے اوپر ٹیپ لگا کے اس کو جوڑ کے رکھو گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب، یہ دنیا جو ہے وہ ہمیں میسج دے رہی ہے کہ تمہاری جو یہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنے کے لیے تمہارے اندر یہ چیزیں ارتقا کرنی چاہیے، ہر دفعہ بدلنی چاہیے، ہر دفعہ نئی چیزیں آنی چاہیے، تاکہ وہ جو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت ملے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ارتقا ہوتا ہی رہے گا. پہلی دفعہ جب آپ کتاب کو پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے، تیسری دفعہ پڑھیں گے، تو ہر دفعہ آپ کی چیزوں کا بہترین سے بہترین چیزیں ملیں گی، تو آپ کا ارتقا ہو رہا ہے اور آپ کا بہتر سے بہتر چیزیں ملیں. تو یہ درخت نے مجھے پیغام دیا کھڑے کھڑے کہ میں جو پرندے ہیں ان کو میں گھونسلہ بنانے کی جگہ دیتا ہوں، یا میں زمین کے لیے چھاؤں کرتا ہوں، اس کو وہ جو
سخت ہوتی ہے، وہ جو گرمی ہوتی ہے اس سے بچاتا ہوں، یا پرندوں کو یا جانوروں کو میں بچاتا ہوں، تو میرا کوئی ان سے مقصد نہیں ہوتا، لیکن میں بغیر مقصد کے ان کے لیے کام کرتا ہوں، تو دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ بھی وہی سیم کام کرے گا، تو اس کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، بغیر مطلب کے کسی دوسرے کو تکلیف، کسی دوسرے کو کوئی چیز دے جانا، تو ہم بھی وہی چیز ہیں، سمجھ ہاں گئے؟ وہی کر رہے ہیں، لیکن آپ میرے خیال میں سمجھے نہیں ہے کہ میں کہنا نہیں، میں کیا چاہ سمجھ رہا گئی ہوں تھی سلمان بھی، میں آپ کی بات بھی سمجھ گئی تھی، دیکھیں رسول کا آپ یہ، نظام ان کا ہاں رسول جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھے نا کہ اس طرح سے دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ہم۔ قرآن دیا نا؟ سلمان بھائی مجھے نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم نے دیا ہے میری یا بات کیا سنیں نا، جو یہ دیا۔ کلیم کرتے ہیں، میں اپنی بات اوکے، نہیں کر رہا، آپ کی جی بات، جی جو یہ کلیم کر رہے ہیں میں ان کی بات جی کر رہا ہوں۔ جی 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 ان جی سے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا، تو وہ کہیں گے قرآن دی اور اپنی سنت حدیث دی، یہی کہیں گے نا وہ۔ ہاں جی اور جو قرآن دیا وہ بھی عربی میں ہے، سنت دی وہ بھی عربی میں ہے، حدیث دی وہ بھی عربی میں ہے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ ان کی زبان ہی عربی تھی۔ ہم۔ اب قرآن کی یہ جو آیت ہے، اس کے مطابق اگر یہ قرآن جو ہے اگر انسان کی زبان کے اندر آیا ہے، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا ہے، تو یہ قرآن آج انویلڈ ہو جاتا ہے ہمارے لیے، بالکل، کیونکہ یہ کیونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہے نا۔ زبان ہی نہیں ہے ہماری، لیکن اگر آپ کو اس کو ایک وسیع طریقے سے بتاؤں آپ کو اس نہیں چیز نہیں، کو، وہ تو مجھے معلوم ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے سرکاری یہ مسلمان، بنایا، ہاں انہوں نے جو بنایا ہوا ہے، ان کی بڑی اپنے اچھی جو بات کی لاجک ہے آپ نے، وہ ان کے اگینسٹ جاتی ہے۔ ابراہیم آپ کی میری بات قوم۔ سمجھ رہی ہے نا میں کدھر سے ہاں آ رہا جی ہوں؟ ہاں جی، میں سمجھ گئی ہوں ہاں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی کی زبان بولتا ہے، تو یہ سلمان بھائی میں نا کچھ دن پہلے میں نے کسی عورت کو بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھو وہ اسی کی زبان میں اور اس کے نفسوں میں، رسول جو ہوتا ہے وہ اس کے نفسوں میں آتا ہے، تو مان نہیں رہی تھی، آپ اس کو عورت کو بھی جانتے، میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن مان نہیں رہی تھی، کہتی نہیں 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 نہیں، میرے وہ ٹھیک ہے، نفسوں میں وہ نہیں تمہاری آتا۔ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس ہاں کی بات نہیں کر رہے ہم نے، پہلے ان کو چیلنج کرنا نا، پہلے تو وہی آپ کی جو بات ہے نا کہ جو خزاں کے جو پھل ہوتے ہیں، جو ٹیپیں ہاں جی لگائی ہیں انہوں نے، ہاں پہلے ہم نے وہ گرانے ہیں نا، ہاں جی تو انہوں نے جو لاجک بنائی ہے پہلے تو ہمیں اس کو غلط ثابت کرنا ہے انہی کے مطابق، ہاں پھر ہم ان کو بتائیں گے نا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں جو ہم آبزرو کریں گے وہی چیز ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ آبزرو، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے اندر جو لکھا نا شہادت دو، تو ہمیں اللہ کی جو آیتیں ہیں نا ان کی سچی گواہی دینی، جیسے آپ نے اگر حضرت محمد کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو آپ کیا گواہی دیں گے کہ میں نے حضرت محمد نے مجھے یہ قرآن دی ہے؟ کبھی بھی نہیں آپ گواہی دیں، آپ کو گواہی سچی دینی ہوگی، جو بھی گواہیاں دینی ہیں کتاب کی گواہی کے لیے آیتوں تو کی۔ آپ کو اس بندے کو موجود ہونا چاہیے نا اس چیز میں۔ ہاں، تو آپ نے تصدیق کس کی کرنی ہے؟ جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو ایسے ہی آپ نے دیکھا، آبزرو کیا، آبزرو کرنے کے بعد آپ نے اس کے بارے میں بتانا کہ میں نے یہ دوسرے کے اندر آبزرو کیا، یہ میں نے اپنے اندر آبزرو کیا، تو آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ مجھے یہ ملا، تو جب آپ اپنی باتیں بتانا شروع کر دیں گے تو آپ سچ بولیں گے اس کتاب کے اندر، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد جب آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نا شریک کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی کو بھی شریک کریں گے تو وہ اللہ کا کل مشرک، میں نے یہ آپ سوال مشرک رکھا ہو تھا نا جائیں گے۔ براڈ پہ، بٹ صاحب بھی تھے، بٹ صاحب نے آگے پیچھے آئیں بائیں شائیں کرنے سٹارٹ کر دی، کہتے ہیں جی قرآن کے اندر آیا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مطلب ان کو ہم نے نہیں بھیجا لیکن تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے نا، تو میں نے کہا بٹ صاحب یہ یہاں پہ محمد کا نام کدھر ہے جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہاں تو آپ ازیوم کر رہے ہیں، یہاں پہ عیسیٰ کا بھی میں ازیوم کر لیتا ہوں، موسیٰ کا میں ازیوم کر لیتا ہوں، یہ تو ازمپشن ہی ہے نا، یہاں پہ محمد کا لفظ تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو کتاب میں تو اگین اگر صاف لفظ لکھا ہو ہے بھی، ہاں سلمان بھائی، اگر کتاب اگین میں اگر صاف لفظ لکھا ہو ہے بھی، موسیٰ اور عیسیٰ کو کتاب دی۔ نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں جی، کہ جہاں پہ واؤ لگا ہوا ہے نا انہوں نے اور کر دیا اور ہے قرآن میں۔ ہاں جی اب جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ کو کتاب دی اور حکمت دی، اب یہ اور ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے یہ ہو کتاب یعنی حکمت دی، یعنی اچھا، دانائی دی، یعنی یعنی ہاں، وزڈم دی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کافر لوگ کہتے ہیں ہاں یعنی بھی ہو سکتا ہے، ویسے دیکھیں ہاں واؤ ضروری یعنی نہیں ہے کہ اور ہی ہو، کہ یہ اینڈ یعنی یہ یعنی بھی ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تم ایمان والے ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا سارا پرست ہو، آگے اللہ تعالیٰ تین چیزیں بتاتا ہے کہ ہاں اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور اچھے اعمال۔ اب ہاں وہاں پہ سارا واؤ لگا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ واؤ جو ہے وہ یعنی ہے کہ اللہ پہ ایمان، یعنی کہ آخرت پہ ایمان، یعنی کہ اچھے اعمال، ہوں، یعنی کیونکہ کافر اگر لوگ آپ اللہ کہتے پہ ہیں ایمان لے کے آتے ہیں تو پھر تو آپ آٹومیٹیکلی آخرت پہ بھی ایمان لائیں گے، آٹومیٹیکلی آپ کے اچھے اعمال بھی ہوں گے، تو ہاں ایک ہی چیز کو فردر ایکسپلین کیا گیا میرے خیال میں۔
تو کتاب جو ہے وہ دانائی اور حکمت ہے کسی بھی چیز کی اس دنیا کے اندر. تو آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی اگر آپ کو اچھائی اور دانائی کی بات بتاتا ہے, وزڈم کی بات بتاتا ہے, حکمت کی بات بتاتا ہے, کسی چیز کے بارے میں بھی, وہ کتاب کا علم ہے. تو خیر anyway مجھے جانا ہے, لیکن میں نے آپ کو حکایت دی ہے, اس سے آپ کا پورا قرآن انویلڈ ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو جو آپ کے ان لوگوں سرکاری کے، مسلمان. جی ان لوگوں کے بالکل. میں تو دیکھیں ہم لوگ سلمان بھائی ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور آپ کی کوئی بات مجھے اچھی لگتی ہے تو میں لے لیتی ہوں. ہم لوگ انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور کتاب میں کہا کیا ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے جس کے پاس نالج نہیں ہوگا وہی انکار کرنے والا ہوگا نا کہ یہاں نہیں یہ نہیں اس نیچے کا مسلم بھائی ان کو لے ذرا ان سے بات کریں. یہ نہیں آتا اوپر. یہ وہ ہیش ٹیگ نہیں ہے، یہ وہ ہے اپنا نام بدل کے آئے تو اس لیے اوپر نہیں آتا. یہ پہلے بھی نہیں کون سے آتا ہیش تھا. ٹیگ وہ ایکس تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایکس ایکس تو نہیں. اپنے یہ ہیش ٹیگ تھا پہلے تو نام بدل لیا اس نے، تو اب مسلم رکھ لیا اس نے، تو اب یہ وہی ہے. ہاں جی. تو وہ تنگ کرتا ہے، آ کے چھوڑیں اس کو اچھا بیچارے کا یہی کام ہے. آپ میں اس کو کیری آن کریں، بولتی میں نہیں. اصل میں کام پہ ہوں تو ہاں مجھے ٹھیک ہے. تھینک آپ یو سے سو مچ پرابلم ہے. سلمان بھائی، بہت شکریہ آپ کے بتانے کا. میں آؤں گا واپس. میں اس کو ٹھیک ہے، اللہ چیک کروں گی. حافظ. جی اللہ حافظ، جزاک تھینک یو. اللہ. اچھا ہم آگے پڑھتے ہیں اپنی والی آیت پہ. یہ سلمان بھائی نے اچھی بات بتائی ہے. یہ کیونکہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اسی کی زبان بولتا ہے. اس کا مطلب ہمارے نفسوں میں جو رسول آتا ہے وہ ہماری ہی زبان بولتا ہے. جیسے میں اگر کوئی کسی کو، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو درخت کے بارے میں، تو درخت ہمیں پیغام دے رہا ہے، تو درخت بھی ایک رسول ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. جیسے ملائکہ جس کو کہا جاتا ہے، تو درخت بھی ایک ملائکہ ہے، درخت بھی ایک پیغام دینے والا ہے. وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے. ان کو چاہیے یا نہیں چاہیے ان کو دفع کریں. ان لوگوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. ہم اپنے لیے علم حاصل کریں، ان لوگوں کے لیے نہیں. آگے چلتے ہیں. اس میں لکھا ہے، کہاں چلے گئے؟ اچھا آپ آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ اچھا وہ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. کل میں آپ کو کال اس کی ویڈیو کی وجہ سے میں نے کیا تھا، لیکن ابھی بعد میں کریں گے. یہاں پہ تو نہیں کر سکتے، بعد میں کریں گے اس پہ بات. آپ نے کیا تھا، مجھے تو کوئی مطلب کچھ نہیں ملا، آپ کو نوٹیفیکیشن کال نہیں کچھ بھی آئی؟ نہیں ملا مجھے. اچھا نہیں. پتہ نہیں. کبھی اب کیا آپ جاگ نے؟ رہے تھے رات کو ہاں. ابھی نہیں. آپ نہیں کی نہیں. صبح جب ہوئی تھی اس وقت، آپ کی صبح ہوئی تھی اس وقت، ہوں. آپ کی 9 بج رہے ہوں گے صبح. نہیں میں دیکھ رہا تھا. ہاں میں نے آپ کا وہ نوٹیفیکیشن دیکھا تھا ہاں کہ آپ نے وہ دیکھ لی نا. ہاں. پھر میں نے بولا شاید کال بھی کیا ہوگا. میں نے چیک کیا، پھر بھی نظر نہیں آیا. میں ابھی چیک کرتا ہوں، مسئلہ نہیں، کال ہے میں کہ نے نہیں چل کیا رہا. تو تھا یار، پتہ نہیں آپ کو کیوں اچھا نہیں ملتا. ہاں پتہ بہرحال نہیں یار، مجھے میں تو ابھی نہیں یہاں ملا. سے ختم کر کے نا میں آپ کو کال کرتی ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں. ہاں وہ میں اس پر تھوڑا سوچ سلمان رہا بھائی، تھا ابھی نا. سلمان بھائی ہاں والی ہاں بات. ہاں ہاں. وہ اور والا مطلب والی جو بات ہے نا، ہاں وہ یعنی کا کر رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹھ نہیں رہا. میں نے نا کچھ. جیسے آیتوں کے اوپر میں نے کچھ آیتوں پہ رکھ کے دیکھا ہے، تو کچھ پہ بیٹھ رہا ہے، کچھ پہ نہیں بیٹھ رہا. ہاں جیسے میں نے مطلب کہ دیکھو پھر نا، اور والا یعنی الفاظ تو زمین ختم پر ہی ہو اکڑ جائے کر، گا پھر. اب دیکھو جیسے لکھا ہے نا، یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو، یعنی نہیں، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. اور تو دونوں میں تھوڑا سا مجھے کہیں پہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کہیں پہ لگ رہا نہیں ہے. میں نے 2-3 مجھے جگہ بھی کرا. تھوڑا سا. ہاں چلو انہوں نے کہہ دیا نا ایک بات کہ میں نے اس کا تو ہم دیکھا ہے، کوشش کریں تو گے اس آپ کو دیکھنے کی. ہاں ادھر کوشش سے کریں بھی گے اس نظر سے بھی دیکھنے کو. ہاں لیکن وہ فٹ نہیں پڑتی. کیوں؟ پھر اور والی الفاظ ختم ہو جائے گی. ہاں پھر اور نہیں ہوگا. واہ، یعنی یہاں پر عربی میں بھی یعنی کو یعنی ہی کہا یعنی جاتا کہتے ہیں. ہے. مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ عربی میں تو یعنی کہتے ہیں. تو پھر میں بولنے والی تھی تو ہاں سلمان بھائی چلے گئے. مجھے اس وقت یاد ہے کہ عربی میں تو یعنی بولتے ہیں، تو وہ نکل گئے تھے اس وقت. اب مجھے یاد آ قرآن میں گیا. یعنی ہے، قرآن کی عربک میں یعنی ہے، وہ الگ بات ہے. ہاں وہ یعنی کے لیے وہ سم آتا ہے. ہاں ویسے یعنی عربی میں سم. یعنی بھی ہے، سیم بھی ہے. ہاں یعنی ابھی سما جو جیسے الفاظ آتا ہے نا. لیکن بھی آتا ہے اور یعنی بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. ہاں سما جو آتا ہے، اچھا، سما جو آتا ہے یہ یعنی کے لیے آتا ہے یا بے شک کے لیے آتا ہے؟ بے شک
بے شک کے لیے تو بہت الفاظ ہے، وہ دوسرے بھی ہے نا، انا بھی ہے اور ہاں انا بھی ہے۔ ہاں بہت، ہاں اس میں ہے۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں، ہاں اس پر ہم کبھی کرتے نا رہتے اس طرح کی واہ والی جو بات آئے گی نا ہاں تو وہاں پر ذرا دیکھیں گے کہ یعنی زیادہ درست ہے یا واہ ہی بہتر ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، دیکھنا پڑے گا۔ لیکن 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 اور پھر واہ سے بہت وہ اس سے تو بہتر ہے، اس سے تو اور بہتر ختم ہے۔ ہو جائے گا، اور پھر عربی کا ہاں لفظ اور ختم ہو جائے گا اگر ہم اس کو یعنی اور کرتے ہیں تو نا۔ پھر بھی ٹھیک ہے، واہ کا تو معنی پھر قسم بھی کر دیتے نا، وہ مجھے بہت وہ خطرناک بھی لگتا ہاں ہے۔ یہ بڑا وہ تو دور دور ہاں سے بھی نہیں ملتا وہ ہاں چیزیں نا، بالکل وہ ایسے کیا، ترجمہ وہ بہت تو مطلب یہ کہ بڑا عجیب خطرناک، لگتا ہے۔ یہ تو بڑا ہوں خطرناک انہوں نے کیا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ چلو کوئی نہیں، ہوں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے کرتے ہیں۔ میں کرتی ہوں۔ اچھا یہ لکھے، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑے، مگر وہ نہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، رستہ نکالنے کی بات ہو رہی تھی۔ سبحانہ و تعالی اما یقولون علول کبیر، وہ پاک ہے جو، اور جو جیسے پاک جو مریم کا مطلب بھی پاک ہوتا ہے نا، پاکیزہ، طہارت والا پاکیزہ، تو اس کو کہا جاتا ہے مریم کا معنی، اور پرہیزگار کہا جاتا ہے، پرہیزگار کو مریم، یا اور جو کچھ یہ بکتے ہیں یا جو یہ بولتے ہیں اس سے بہت عالی، یعنی اس کا جو علون، اس کا عالی رتبہ ہے، اس کا رتبہ جو یعنی وہ بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، جو وہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو سب بھی ہو لہو السماوات سب والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیحہم إِنَّهُ كَانَ حلیماً غفور سوری۔ اب یہاں لکھا ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ جو ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا، اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہاں ساتوں آسمان، یہ غور کرنا اس آیت کے اوپر کہ ساتوں آسمان اور جو زمین میں ہیں اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار غفار ہے، یعنی حکیم، حکمت والا، حلیم بردبار، جس کو اور بخشنے والا، بردبار اور بخشنے والا۔ یہ حلیم کو کیا، ایک منٹ رکیں، حلیم کا مطلب میرے پاس تھا، انہوں نے حلیم کو پتہ نہیں یہ کیا کر دیا، ایک منٹ رکو، حلیم میں ہاں حلیم کا گیا، ہاں حلیم بڑا بردبار اور برداشت کرنے والا، بڑا برداشت کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی باتیں جو یہ کر رہے ہیں نا، اللہ کے بارے میں اتنا کچھ برداشت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک منٹ لکھتی ہوں یہ میں، برداشت، تو برداشت کرنے والا، جو برداشت کرتا، تو اس کا مطلب یہ لوگ اللہ کی باتیں میں غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کرتے ہیں، پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے کہ کرنے دو، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا، یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب اب آپ کو پتہ چلا کہ فسبح یعنی تسبیح کرنا، جیسے میں ہوں، میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں تو میں اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں، یہ اللہ کی آیتیں جو ہے نا یہ ایک تسبیح ہے، اور اس کا موتی میں وہ ڈالتی ہوں، اور پھر میں یہ جو اللہ کی آیتیں یہی ایک
اللہ کی پوری کی پورا جو قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے، یا پوری ساری باتیں جو وہ اللہ کی رسی ہے. تو اللہ کی رسی کو ہم نے اس کے اندر اپنے الفاظوں کے موتی، جیسے کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ہم جب کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں یا دنیا کی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ سے جوڑ کے جب انسان بیان کرتا ہے تو پہلے والی بات کو مکمل کر کے پھر وہ دوسری والی بات کو شروع کرتا ہے، تو وہ تسبیح ہی کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ایک طرح سے تسبیح کر رہا ہے. تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے. جو بھی ہے دیکھو اس کی بڑائی کیسے بیان کر رہا ہے. ابھی جیسے میں نے نا اس کے بارے میں بتایا. ابھی دیکھو سورج جو ہے اس سے جو ہم کام لیتے ہیں نا، دنیا سے کا کوئی کام لیتے ہیں، سورج جو ہے وہ ہمیں انرجی دیتا ہے، پھر سولر اور بہت ساری چیزیں ہمیں سورج دیتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہمیں دے رہا ہے ہم اس سے کام لے رہے ہیں بہت زیادہ، تو یہ اس کا استعمال جو چیزیں دنیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہے، ہم ان کا ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو ہم اس کی تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کرنے کا مطلب ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یعنی اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی تسبیح ہو رہی ہے. جیسے جانور ہیں وہ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو وہ تسبیح کر رہے ہیں، یعنی عقل کو بار بار غلطی کرتے ہیں پھر ٹھیک کرتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں پھر ٹھیک کرتے ہیں، پھر وہ غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں، تو وہ تسبیح ہو رہی ہے ان کی، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، جیسے دیکھو نا، جیسے وہ پتھر کو ہٹاؤ تو پتھر کے نیچے نا عجیب عجیب سے کیڑے مکوڑے موجود ہوتے ہیں. تو جیسے آپ پتھر کو ہٹاؤ گے اس زمین سے ایک جگہ سے، تو وہ ایک دم سے بھاگیں گے، زمین کے اندر بھاگنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر سے وہ ایک دم سے وہ جو اندھیرے میں تھے، اندھیرے سے روشنی ان کے اوپر آ کے لگی نا، تو وہ بھاگتے ہیں اندھیرے کی، کیونکہ وہ ان کو اندھیرے میں رہنے کی عادت ہوتی ہے. تو اندھیرے سے نکل کے وہ روشنی کی طرف، روشنی سے نکل کے ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو ایک دم بھاگ کے زمین کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ تسبیح کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں جو ان کو کرنا ہے، تو تاکہ کیونکہ جو ان کو عادت ہے، جو کام وہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ رہتے ہیں، وہ اپنے طریقے کو اپنا رہے ہیں. اور تسبیح یہی ہوتی ہے. اب میرا جو اللہ ہے نا، وہ اتنا وہ نہیں ہے کہ میری تعریفیں کرو، میری یہ کرو تو پھر میں تمہیں جواب دوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، ہم اس کے کلام کے ذریعے سے ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ، یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو ہم لوگ یہ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں. ذرا غور کرو، جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ہم سے پہلے کی زندگی میں جو پہلے لوگ آئے تھے اور وہ بھی اپنے حصے کا کام کر رہے تھے، وہ ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے، ہم لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا. لیکن وہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. تو دنیا کا جو بھی انسان جہاں پہ لگا ہے اس کو لگا رہنے دے، تو وہ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. کوئی جو اس کو بولا گیا وہ وہی کر رہا ہے، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. جیسے دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں کہ کوئی انسان ہے، وہ پاس ہو گیا، تو وہ پھر دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں میں پاس ہو گیا. دوسروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھا تم پاس ہو گئے، تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس لیے تم پاس ہو گئے، اور تم نے اچھا پڑھائی کی ہوگی اس وجہ سے تم پاس ہو گئے. تو وہ اس کو تسبیح کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تعریف، انسان جو ہے وہ تعریف کا محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے. بس یہ دیکھ لینا، جس کو تعریف، جب آپ کوئی، اللہ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں یا ہم لوگوں کو جو چیزیں دی ہیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں اور ان کو کام میں لے آتے ہیں، تو یہ اللہ کی حمد ہو جاتی ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے. بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو بول کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس تک پہنچ جاتی ہیں. جو چیزیں اس تک پہنچنی ہیں، جو دیکھیں آپ کو اگر آپ نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور وہ چیز پہنچائی آپ نے کسی تک، تو آپ نے اللہ نے جو آپ کو برین دیا، اس برین کو جو قدرت نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کی صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اس کی تسبیح ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کا سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں، تو وہ
غلط استعمال کرنے کا مطلب ہے آپ شیطان کی بھی بات کر رہے ہیں نا، یہ شر پھیلانے والی کام کریں، تو وہ بھی اس کتاب کے اندر اگر وہ یہ کام کریں گے نہیں تو اللہ کی کتاب جو ہے وہ مکمل اس کی حقیقت کیسے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو پورا کرنا تو ضروری ہے۔ تو جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ سب کچھ ہونا ضروری، اس لیے وہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یہ بھی بات وہاں پہ لکھی ہے، تو یہ جہنم میں زیادہ لوگوں کو بھرا جانا، جہنم کے اندر زیادہ لوگوں کا جانا یہ تو ضروری ہے نا، کیونکہ کتاب کے اندر لکھا جا چکا ہے، تو وہی ہونا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب کتاب سے کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتاب کی گواہی دینی ہے کہ وہی ہوگا جو اس کتاب میں لکھا ہے، تو اس کتاب کے خلاف تو ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں تو سچی ہیں، انسانوں کی باتیں غلط ہوتی ہیں لیکن اللہ کی باتیں سچی ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار ہے، غفار ہے، یعنی برداشت کرنے والا، غفور معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی کی تسبیح کا نہیں پتہ، جیسے دنیا کا کوئی بھی انسان جو بھی کام کر رہا ہے تو وہ اپنی تسبیح کر رہا ہے، یقین کریں جانور بھی جو کر رہا ہے وہ بھی اپنی تسبیح کر رہا ہے، جو انسان کر رہا ہے وہ بھی اپنی تسبیح، جو ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا سورج چاند ستارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو یہ دنیا کے سارے مذاہب، فرقے، جماعت، دھرم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اور ان کو یہی کام دیا گیا تھا، جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو یہی کام دیا گیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھو کیونکہ جو انسان جو کام کر رہے ہیں یا دنیا کے جو لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہم اپنے دماغ کے مطابق سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے سوچا کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا، تو ہم اپنے دماغ کے حساب سے سوچیں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اس لیے میں اتنا غور و فکر نہیں کرتی ہوں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میں کیونکہ مجھ سے بتا دیا گیا مجھے کہ تم سے تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں پوچھا نہیں جائے، تو جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کسی اور کے بارے میں کیا باتیں کروں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کرنے دیں، جو لگا ہوا لگے رہنے دیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی سوچ کو چینج کریں، تو جس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا تو وہ آپ کی خود کی سوچ ہے، آپ خود ہیں اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 45 ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اب یاد دیکھو حجاب کو، انہوں نے حجاب کو کیا کیا، ذرا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے اور جب تم کتاب کی، یہ دیکھو قرات کا مطلب ہوتا ہے قرت کرنا، قرآن کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار توڑا جاتا ہے پھر جوڑا جاتا ہے پھر توڑا جاتا ہے، جس چیز کی بار بار پڑھائی کی جاتی ہے، جس چیز کو بار بار اقرار کیا جاتا ہے، قرآن جو ہے نا اقرار کرنے کو، جیسے ہم لوگ نا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے اقرا کرو، یعنی ایک غلطی کرو، غلطی کر کے سیکھو، پھر اس کے بارے میں اقرار کرو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی اور میں نے پھر اپنے آپ کو اس طرح سے ٹھیک کیا، اس کی گواہی جیسے دینا ہوتا ہے نا، اس طرح اقرار کرو۔ تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے ایک کوئی کام کرو، پھر کرنے کے بعد اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے پہلے اس کا اقرار کرو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ صحیح کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مجھے نہیں ملا تھا، میری غلطی ہوئی ہے، میں نے غلطی کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ تو یہ اقرار کرنا یعنی قرآن، یعنی کسی چیز کی پڑھائی کرنا، یعنی اس لفظ کو بار بار اقرار کرنا، اس لفظ کو بار بار مان لینا، قرت کر دینا اس کو، قرات کا مطلب اس کو اور جب تم نے قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے، مستورہ۔ اب دیکھیں حجاب پر حجاب، پردہ ڈال دیتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے کیسے لکھا کہ جب تم اقرار کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کو تو آخرت کے اوپر پتہ ہے ان کا ایمان کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں جائیں گے، وہاں جا کے ہمارا سب کچھ ہوگا، لیکن اسی دنیا کے اندر ایک مریں گے، ہماری موت ہوتی ہے، مرنے کے بعد جب ہم زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہونے کے بعد جو ہمیں یہ
جو پر ایمان ہمیں اس چیز کا ایمان ہے، ہمارا اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ اس ہر وہ کام جو ہم نے کیا ہوگا اس کا اینڈ ضرور ہے، اس کی آخرت ضرور ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں صلہ ملے گا۔ اچھا کام کریں گے تو اچھا صلہ ملے گا، برا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں بھی صلہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں، غلطی بھی کر لیتے ہیں، تو غلطیوں کا ازالہ ہے، غلطیوں کی معافی ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا خود کو تکلیف دینے کے لیے وہ سب کچھ کرتے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو یا اپنے اوپر ظلم کرو، کہیں پہ نہیں لکھا۔ خود کو بھی خود کو بھی تکلیف نہیں دینی اور دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دینی، یہ ہمیں بولا گیا۔